میرے مولا کے زمانے میں، سرکار صادق کے زمانے میں دو مشہور عالم دہریے گزرے ہیں. دہریے تو سمجھتے ہو نا، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے. ایک کا نام ابو شاکر دیسانی، یاد رہے گا، ابو شاکر دیسانی. اور ایک کا نام ابن ابل اوجا. اور یہ کوئی بڑے دونوں ڈھیٹ قسم کے دہریے تھے. اسے کیا ایک دن یہ تو جانتے ہو کہ دہریہ کہتا ہے کہ مادہ کروٹ بدلتا ہے تو چیز خلق ہو جاتی ہے. منعوذ باللہ، کوئی اللہ نہیں، کوئی خالق نہیں. مادے کی تحریک اور جنبش سے کائنات وجود میں آئی. تو اس نام مراد نے کیا کیا، ایک بوتل میں گھوڑے کی لید اور پیشاب ڈال کے ڈھکن بند کر کے دھوپ میں دبا دیا. صاحب ظاہر اب دونوں کثیف اور بدبودار چیزیں تھیں. وہ کچھ دنوں کے بعد پوری بوتل کیڑوں سے بھری ہوئی تھی. اٹھا کے مولا کی خدمت میں لایا. کہتے ہیں انی خلقتھا، کہتے ہیں ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. بلا تشبیہ میرے مولا تقیہ کی ٹیک پر تھے، چھوڑی، مسکرایا، فرمایا کرم کرنا اور توبہ کا موقع دینا ہمارے خاندان کا شیوا ہے. پھر سوچ لو، تو نے خلق کیا، ہم خانوادہ کرم ہیں، ہم توبہ کا موقع دیا کرتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں. سوچ لے ایک دفعہ، تو وہ خالق ہے ان کیڑوں کا. ہاں میں نے اب اس کا نامراد کا مقصد پتہ ہے عظمت کیا تھا؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ اب یہ شیعوں کا امام کہے گا نہیں نہیں، وہ تو نے دو مادے آپس میں ملائے، سورج کی تپش سے مادے نے جنبش لی، کیڑوں میں بدل گئے. میں کہوں گا یہی کچھ تو میں کہتا ہوں کہ کائنات اسی طرح وجود میں آئی، لیکن پتہ نہیں تھا سامنے کون ہے. سوچ لے، تو ہے خالق؟ ہاں میں ہوں. تو میں اچھا، خالق کے لیے امتحان تو لاکھوں ہیں، بس ایک لیتا ہوں چھوٹا سا. بھائی یہ بتا دے، تو نے جن کیڑوں کو خلق کیا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ تعداد بتا دو اور اتنا بتا دو نر مادہ کتنے ہیں. لم یہر جواباً، میں بہت ہو گیا، شش در حقا بکا، باہر سے منہ کھلا رہ گیا. میں نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہوا. جاگنا 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 جو واللہ الذی لا الہ الا ہوا انی عالم عددہم، عالم الذکر منہم والانثی، عالم اعمارہم، عالم اجالہم، عالم ارزاقہم، ما ذالک لست بإلہ فکیف بک. فما قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ان کی تعداد جانتا ہوں، نر مادہ جانتا ہوں، جانتا ہوں کس کیڑے کا رزق کتنا ہے، کون سے کیڑے کی عمر کتنی ہے، کس کیڑے نے کس دن کس علامت سے مرنا ہے. اور جاہل، اس کے باوجود میں اللہ نہیں ہوں، تو کیسے ہو گیا؟ کہ یہ کیسا بدبخت تھا، لیکن مولا کی خدمت میں اکثر آتا تھا اور یوں زانو سمیٹ کے بڑے ادب سے، ہاں جی جی ہاں، زانو سمیٹ کے باتیں کیا کرتا تھا. تو ایک دن آخر دیکھیں جی، جتنا جھوٹا مذہب کیوں نہ ہو، 2 4 5 بندے ساتھ ملک صاحب مل ہی جاتے ہیں. تو جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے دیکھا اسے، جب باہر نکلا گریبان پکڑ لیا. اے ہمیں کس چکر میں ڈال رکھا ہے، خود کن چکروں میں ہے، ہمیں کہتے ہو کوئی اللہ نہیں، اور ہم نے بھی مان لی تیری بات. اور یہ جس کی محفل میں یوں بڑے زانو سمیٹ سمیٹ کے بیٹھتا ہے، یہ تو خود کہتا ہے میں حجت اللہ. حوالہ بھی لکھ لو کہیں بعد میں نہ ڈھونڈتے پھرو. ہاں حوالہ وہ دے رہا ہوں جو مقصر کے لیے بھی حجت ہو. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب التوحید، خود کتاب توحید پر ہے، اس میں ملے گی یہ حدیث. یہ تو اللہ کے حوالے سے لوگوں سے اپنی عزت کرواتا ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، دوسری طرف حجت اللہ کے دعوے دار کے سامنے یوں بڑے ادب سے سر جھکا جھکا کے زانو لپیٹ لپیٹ کے بیٹھتا ہے. یہ کیا ہے؟ حوالہ میں نے بتا دیا. اگر یہاں ہے التوحید کسی کے پاس دیکھ کے آنا، کل نہ ملے بس اتنا سا چٹ پرزا بھیج دینا کہ نہیں ہے، میں اپنی شہر کاٹ کے نہ پھینک دوں تو میرے نطفے میں شک، ورنہ جو آج یہاں شک کرے اس کے شجرے میں شک. جب پوچھا نا پھر یہاں کیوں آتے ہو، ادھر ادھر دیکھا ابن ابی لوجا نے، کہتا ہے بات سنو، میرا ساتھ دو نہ دو تمہاری مرضی، مگر حق کہنے سے پرہیز نہیں ہو سکتی. ما ھذا ببشر، ما ھذا ببشر وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا رُوحَانِيٌّ يَتَجَسَّدُ إِذَا شَاءَ وَيَتَرَوَّحُ إِذَا شَاءَ فَهُوَ هَذَا. کہتے بات پکی ہے، جس کی محفل میں جاتا ہوں یہ بشر نہیں ہے. نہیں اب ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کو نہیں مانتا. اللہ جانے میرے مولا صادق کی ذات میں دیکھا کیا، کہتا ہے ما ھذا ببشر، یہ بشر نہیں. نہیں ہر بندہ گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سلسلے میں سوچے ضرور، دہریہ ہو کے کہتا ہے یہ بشر نہیں. ان کے احترام کو مشرق بھی تسلیم کریں، قدرت فوراً انعام دیتی ہے. بس جس دن مانا کہ وہ بشر نہیں، اگلے دن اسلام پہ تھا. ہاں کہا وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا رُوحَانِيٌّ يَتَجَسَّدُ إِذَا شَاءَ وَيَتَرَوَّحُ إِذَا شَاءَ فَهُوَ هَذَا. اگر دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جب چاہتا ہے بدن میں ڈھل جاتا ہے، جب چاہتا ہے بدن کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ یہی ہے. کے پاپوش علی جاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.